اللہ 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 اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قولہ تعالی یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، اس میں اس طرف یہ دلیل ملتی ہے کہ یہ یہود کے علماء کے حق میں تھا کہ وہ اپنی خواہشات کے مطابق قرآن اپنی کتاب کے الفاظ میں تبدیلی کر دیا کرتے تھے۔ تو یہاں یہ فرماتے ہیں کہ صوفیہ محققین کلام الہی کے ظاہری معانی سے کبھی انکار نہیں کرتے، اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ ہاں، ان سے کیفیات باطنی کا استدلال انہی ظاہری معانی سے کرتے ہیں، بلکہ لفظ بدل کر نہیں کرتے یا کوئی معنی بدل کر نہیں کرتے۔ اگر مفہوم آیت کا بدل جائے اور اس کا معنی بدل جائے اور اس سے کوئی تصوف کا مسئلہ اختیار کر رہا ہو تو وہ صوفی نہیں ہے۔ صوفیاء کے جتنے مسائل ذکر اذکار اور کیفیات باطنی کے متعلق ہوتے ہیں، آیت کے ظاہری مفہوم کے مطابق اور اس سے اس کے اشارات ملتے ہیں۔ تو یہ جو جہالات صوفیہ میں ہے کہ شریعت اور ہے، طریقت اور ہے، اور نئے نئے مسائل گھڑتے رہتے ہیں، فرمایا یہ جاہلوں کا کام ہے، ایسے لوگ صوفی نہیں ہوتے۔ قولہ تعالی یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا، کہتے ہیں کہ اگر تم کو یہ حکم ملے تو قبول کر لینا، یہ نہ ملے تو اس سے احتیاط رکھنا۔ اس میں اس شخص کی مذمت کی گئی ہے جو علماء سے اس لیے رجوع نہ کرے کہ اسے حق نصیب ہو، بلکہ اپنی بات منوانے کی غرض سے علماء سے رجوع کرے۔ یعنی آج کل ہوتا یہ ہے کہ میرے پاس ایک یہیں ہمارے گاؤں کے لوگ آ گئے کہ وہ جی اس نے بہنوئی کے گلے پہ چھری رکھ دی اور اسے گرا دیا اور اس سے کہا کہ طلاقیں دے دو۔ اس نے طلاقیں دے دی، ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی، لیکن جب اس نے طلاق دے دی طلاق تو ہو گئی۔ اب اس نے زبردستی لی تو اس کا گناہ اس کے ذمے ہے، اللہ کریم مجھ سے پوچھے گا، لیکن جب اس نے طلاق دے دی طلاق تو ہو گئی۔ طلاق اور نکاح مذاق میں کرو، زبردستی کرو، وہ تو منعقد ہو جاتا ہے۔ تو پہلے تو انہوں نے کہا جی ان میں علادگی کر دو، تو ٹھیک ہے، جب طلاق ہو گئی تو بات ختم ہو گئی، یہ وہ۔ پھر انہیں 2-4 دن بعد پھر انہیں ہوش آنا شروع ہوتا ہے کہ یار یہ تو غلط ہو۔ تو پھر یہاں سے کہیں کسی اور عالم کے پاس جیلم گئے اور اسے سارا واقعہ سنایا، تو جس طرح مجھے معلوم ہوا تو اس نے کہا بھی یہ تو طلاق ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا بھئی طلاق ہو گئی تو وہ ہمیں وہاں گھر پتہ چل گیا تھا، آپ کے پاس تو اس لیے آئے ہیں کہ نہ ہو گئی کا کوئی بتاؤ۔ تو اللہ ہدایت دے سب کو۔ علماء میں بھی بعض ایسے لوگ ہیں جو محض دنیا کے لیے دین بیچتے رہتے ہیں، تو اس نے کہا پھر اس طرح کہو، یہ نہ کہو کہ اس نے اسے ڈرایا دھمکایا تو اس نے طلاق دے دی، تم یہ بیان لکھ کر دو کہ اس نے کہا تھا میں طلاق دے دوں گا۔ اب یہ مولوی صاحب نے ہیلا بتایا کہ اس نے یہ نہیں کہا طلاق دے تو اس نے کہا دے دوں گا، تو میں فتویٰ لکھ دیتا ہوں طلاق نہیں ہوئی، کہ اب اس فتوے پہ وہ آباد ہے۔ تو فرمایا اس کی مذمت ہے۔ علماء کے پاس جاؤ تو حق طلب کر کے حق کا اتباع کرنے کے لیے جاؤ، نہ یہ کہ اپنی رائے منوانے کے لیے انہیں کو پیسے دے کر یا لالچ دے کر یا اس طرح کر کے، تو اس سے آخرت نہیں بنے گی، اس سے ان کو بھی تباہ کرو گے۔
قولہ تعالی ومن یرد اللہ فتنتہ فلن تملک لہ من اللہ شیئا اولئک الذین لم یرد اللہ یطہر قلوبہم، جس کا خراب ہونا اللہ تعالیٰ کو منظور ہو تو اس کے لیے اللہ سے تیرا کچھ زور نہیں چل سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کا پاک کرنا منظور نہیں۔ فرماتے ہیں جب تک معاملہ اللہ کریم سے درست نہ ہو تو شیخ کی توجہ اور برکات بھی فائدہ نہیں دیتی۔ نیت میں خلوص نہ ہو، اللہ سے معاملہ درست نہ ہو، طلب صحیح نہ ہو تو شیخ کی توجہ یا برکات بھی فائدہ نہیں دیتی۔ جس طرح یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ ان کا معاملہ جب میرے ساتھ درست نہیں ہے تو آپ کی برکات سے انہیں کیا فائدہ ہوگا۔ منافقین کے بارے ہے نا، چونکہ باطن سے تو مسلمان نہیں تھے تو بظاہر تو انہوں نے حضور کے ساتھ نمازیں بھی ادا کی، مسجد نبوی میں بھی بیٹھے، مجلس عالی میں بھی رہے، منافق کے منافق۔ تو فرماتے ہیں اللہ ان کے دلوں کو پاک نہیں کرنا چاہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ درست ہے۔ تو فرماتے ہیں سلوک کا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ شیخ سے استفادہ کرنے کے لیے بھی خلوص نیت شرط ہے۔ اگر اللہ کے ساتھ معاملہ درست نہ ہو، یعنی طلب الہی سچی نہ ہو، خلوص دل سے رضائے باری کا طالب نہ ہو تو پھر بزرگوں کی صحبت یا شیخ کی توجہ بھی اسے کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ قولہ تعالی سماعون للکذب اکالون للسحت، لوگ غلط باتوں سننے کے عادی ہیں اور حرام کھانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت پہ دلیل ہے کہ مذمت کو اصرار پر متفق فرمایا، سرسری خطا پر مذمت نہیں فرمائی جس سے عادتاً کوئی خالی نہیں ہوتا۔ یہی شان ہوتی ہے مشائخ اہل تربیت کی کہ خفیف امور سے تسامح کرتے ہیں جب تک کہ جرت اور استخفاف نہ ہو۔ فرمایا اللہ کریم نے، یہ اس کا بڑا کرم ہے کہ گناہ کے بار بار کرنے کی مذمت فرمائی ہے۔ اکالون للسحت، حرام کھاتے چلے جاتے ہیں، سماعون للکذب، جھوٹ سنتے چلے جاتے ہیں۔ یعنی اگر کسی نے غلطی سے کسی مجلس میں بیٹھا ایک بار سن لیا، توبہ کر لی، یا غلطی سے کوئی ناجائز مال کسی کا آ گیا تو اس کی تلافی کی، اسے واپس کیا، توبہ کی، اس کی مذمت نہیں فرمائی۔ لیکن اگر کوئی جھوٹ ہی سننا شروع کر دے اور حرام کھانا شروع کر دے تو اس کی مذمت اللہ کریم نے فرمائی ہے کہ ان کے دل اس لیے تباہ ہو گئے، عقیدے اس لیے تباہ ہو گئے، ان سے ایمان اس لیے رخصت ہو گیا کہ مسلسل حرام کھاتے ہیں اور جھوٹ سنتے ہیں، یعنی جھوٹ بولتے نہیں، سماعون للکذب، جھوٹ سنتے ہیں۔ تو گویا جھوٹ کا سننا بھی دلوں کو سیاہ کر دیتا ہے۔ ہمارا جو آج کا ماحول ہے اس میں شاید سچ سننے کو بہت کم ملتا ہے۔ اخبار پڑھیں تو اس میں اکثر 2 جملے سچ ہوں گے تو 10 اس میں جھوٹ کے ملائے ہوئے ہوں گے۔ ٹی وی کی خبریں سنیں تو اس میں ایک جملہ کہیں سچ ہوگا، اسے اضافہ کرنے کے لیے 50 اپنی طرف سے ملا دیے ہوں گے۔ کسی سے بات کریں تو وہ آپ کا مزاج دیکھ کر حقیقت کو بدل کر اس طرح بیان شروع کر دے گا۔ اتنا عام ہو گیا ہے کہ اسے کوئی جرم سمجھا ہی نہیں جاتا۔ تو جھوٹ بولنا تو بہت بڑی بات ہے، جھوٹ سننا جو ہے وہ دلوں کو سیاہ کر دیتا ہے۔ لیکن یہاں یہ فرماتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ نے مسلسل جھوٹ سننے والوں اور حرام کرنے والوں کی مذمت فرمائی ہے کہ ان کے دل سیاہ کر دیتا ہوں۔ انسانی مزاج ہے اور انسان سے خطا ہو سکتی ہے، تو جو صابن خطا ہو جاتی ہے پھر توبہ کرتے اس کی مذمت نہیں فرمائی۔ تو فرمایا یہی عادت مشائخ کی بھی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے صرف نظر کرتے ہیں، ہر بندے کی ہر چھوٹی بڑی غلطی کی نشاندہی نہیں کرتے۔ یہ طالبوں کا کام ہے کہ وہ اپنے کردار کی اصلاح کرتے رہیں، وہ اپنا خیال خود رکھیں،
ہر چھوٹی بڑی غلطی پر شیخ گرفت نہیں کرتا کہ یہ سنت الہی ہے کہ انسانی مزاج ہے، اس سے چھوٹی بڑی خطا ہو جاتی ہے۔ قولہ تعالی من تصدق بہ وہو کفارۃ اللہ، جو شخص اس کو معاف کر دے اس لیے کفارہ ہو جائے گا۔ حدیث مرفوع میں یہ تفسیر ہے کہ کسی کا دانت توڑ دیا جائے یا بدن کو زخم کیا جائے اور وہ معاف کر دے تو قدر اس کی خطائیں کر دی جائیں گی۔ اس میں ترغیب ہے افق کی قذاف روح، اس کا افف اہل اللہ کے اخلاق میں سے ہے۔ فرمایا اللہ کریم نے ہر عضو کے بدلے کا حکم دیا ہے، قصاص کا حکم دیا ہے، دانت کے بدلے دانت توڑ دو، کان کے بدلے کان، لیکن اگر کوئی معاف کر دے تو اللہ کریم نے فرمایا وہ کفارۃ اللہ، وہ اس کے گناہوں کی معافی کا سبب، جو معاف کرتا ہے وہ اس کی اپنی خطاؤں کی معافی کا سبب بن جائے گا۔ اور فرماتے ہیں اہل اللہ میں یہ اخلاق ہوتے ہیں کہ کوئی ان سے زیادتی بھی کر جائے تو بقدر استطاعت وہ درگزر فرماتے ہیں، لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ درگزر سے یہ مطلب نہیں کہ جس کا جو جی چاہے کرتا رہے اور بندہ خاموش رہے، ایک حد ہوتی ہے برداشت کی کہ ایک کسی نے کچھ نقصان کر دیا وہ قابل برداشت ہے تو اس پہ شور نہیں کرتے، چلو درگزر کر جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ کوئی گلا کاٹنے لگ جائے اور آپ بیٹھے رہیں کہ میں ولی اللہ ہوں۔ قولہ تعالی فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ الی قولہ لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو پیدا کر دے گا جس سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہوگی، ان کو اللہ سے محبت ہوگی، مہربان ہوں گے مسلمانوں پر، تیز ہوں گے کافروں پر، جہاد کرتے ہوں گے اللہ کی راہ میں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اندیشہ نہ کریں گے۔ فرمایا اس میں اہل اللہ کے طریق کی سری ہے، یعنی اہل اللہ حق پہ جم جاتے ہیں اور کسی ملامت کرنے والے کی یا طعن و تشنیع کرنے والے کی پرواہ نہیں، یہ نہیں سوچتے کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ سوچتے ہیں کہ حق کیا ہے۔ قرآن حکیم نے یہ بات 1400 سال پہلے ارشاد فرمائی۔ وہ زمانہ آج کی طرح کا نہیں تھا، اگرچہ اس زمانے بھی یہ سب کام ہوتے تھے، سب باتیں ہوتی تھی، لوگ اہل حق کو پر طعن و تشنیع کرتے تھے، لیکن وہ زمانہ نہ ٹیلی فون نہ ڈاک نہ تار نہ اس طرح نہیں تھا کہ ساری دنیا یکسو ہو جائے ایک بات پہ۔ اب دور ایسا آ گیا ہے کہ آج سب سے مہلک ہتھیار ہے ہی پراپوگنڈا، جسے قرآن نے لومۃ اللائم کہا ہے کہ ملامت کرنے والے اس کے خلاف ملامت کرتے ہیں، خواہ بندہ حق پر بھی ہو تو اس کے خلاف پراپوگنڈا شروع ہو جائے، جس طرح آج پوری کافر دنیا میں جہاد کے خلاف پراپوگنڈا ہو رہا ہے، مجاہدین کے خلاف اسے دہشت گردی کہا جا رہا ہے۔ یعنی عجیب بات ہے کہ کافر مسلمانوں کے ملک پر باہر سے آ کر قبضہ کر رہے ہیں تو وہ امن پسند، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں امن کے لیے کر رہے ہیں، اور اس ملک کے مسلمان شہری اگر اپنا دفاع کریں تو وہ دہشت گرد ہو، یہ دہشت گردی۔ تو یہ سارا کیا ہے؟ یہی لومۃ اللائم ہے، یہی پراپوگنڈا ہے، اور آج لوگ اس سے بڑا دامن بچاتے ہیں، کہیں میرے خلاف کچھ ٹی وی پہ نہ آ جائے، کہیں میرے خلاف اخبار میں نہ لکھ دیا جائے کہ میرے خلاف لوگ یہ فرمایا اہل اللہ اللہ کے بندے ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے، ان کی محبت بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے، دشمنی بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے، اور یہ دنیا کا جو مؤثر ترین ہتھیار بن گیا ہے، جسے انگریزی میں پراپیگنڈا کہتے ہیں، اور عربی میں قرآن حکیم نے اسے لومۃ اللائم کہا ہے، ملامت کرنے والوں کی ملامت کی، وہ اس کے خلاف شور اٹھا دیتے ہیں۔ فرمایا اہل اللہ اس کی پرواہ نہیں کرتے، وہ صرف اللہ کی رضا کو اور حق کو دیکھتے ہیں، جو حق ہو اس پہ قائم رہتے ہیں۔ قولہ تعالی لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے خاص شریعت اور خاص طریقت تجویز کی تھی۔ اس قول کی طرف اشارہ نکل سکتا ہے کہ طریق الوصول الی اللہ بعدد انفاس الخلائق۔ فرماتے ہیں
کہ اس آیہ کریمہ میں اس طرف اشارہ ہے کہ جتنے ذی روح انسان ہیں ہر ایک کی اپنی ایک نسبت اللہ کے ساتھ، ایک ہی حلقہ ذکر میں سب ذکر کرتے ہیں، ایک ہی شیخ سے سب برکات لیتے ہیں، ایک ہی مسجد میں ہیں سارے، لیکن پھر بھی سب کا جو ذاتی تعلق ہے اس کی کیفیت ہر ایک کی الگ الگ ہے۔ ایک ذاتی تعلق جو اللہ سے استوار ہوتا ہے، ایک ذاتی طلب جو رضا الہی کی ہوتی ہے، اللہ کریم کی خوشنودی کی ہوتی ہے۔ فرمایا جتنے افراد ہوں بعدد انفاس الخلائق، یعنی جتنے متنفس ہیں ان کی تعداد کے مطابق ہر ایک کا تعلق الگ ہے۔ اور یہی صوفیہ حضرات حلقہ ذکر کے بارے فرماتے ہیں کہ حلقہ ذکر میں جتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں ہر ایک کی نسبت کا ایک الگ رنگ ہوتا ہے، ہر پر دوسری طرح کی رحمت اور انوارات آ رہے ہوتے ہیں، تو جب وہ مل کے ذکر کرتے ہیں تو وہ رنگا رنگ کی بارش دوسروں پہ بھی پڑتی ہے، ایک دوسرے کے انوارات اسے زیادہ فائدہ، طرح طرح کی کیفیات وارد ہوتی ہیں۔ اور یہی برکت نماز با جماعت میں بھی ہے کہ 5 آدمی کھڑے ہیں تو 5 طرح کے انوارات ہیں، 500 ہیں تو 500 طرح کے ہیں، تو اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے کہ جتنی کثرت ہوتی ہے اتنی قسم کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور پھر وہ بارش کی طرح برستی ہیں تو دوسرے بھی خالی نہیں رہتے، ہر ایک پر جو انوارات ہیں وہ ساتھ دوسروں پر بھی اسی طرح پڑتے ہیں۔ تو یہ ایک حکمت یہ بھی باجماعت صلاۃ میں ہے اور حلقہ ذکر میں بھی ہے۔ قولہ تعالیٰ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور ان میں خشوع ہوتا ہے۔ اس سے یہ بھی ماخوذ ہو سکتا ہے کہ عین ذکر میں کسی ایسے شغل کا ہجوم و تقاضا ہو کہ اگر اس سے فارغ نہ ہو تو اس کا قلب مشغول رہے، اس سے جلدی فارغ ہو جانا مستحسن ہے، اہل طریق کے نزدیک یہ معروف ہے۔ فرماتے ہیں اس آیہ کریمہ سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ کوئی ایسی مجبوری ہے، کسی کی بات سننی ہے، کسی کو کوئی چیز دینی ہے، وہ بندہ مسجد کے باہر کھڑا ہے، اب آپ نے اسے چابی دینی، آپ ذکر میں بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں لیکن دل میں خلش یہ ہے کہ یار وہ باہر کھڑا ہوگا اسے تو ایسے کاموں سے فارغ ہو جانا چاہیے، تاکہ یہ نہ ہو کہ ذہن کو آپ دل کو کسی اور طرف مصروف رکھیں، ذہن کسی اور طرف مصروف ہو، تو اس سے فارغ ہو جانا چاہیے۔ اسی میں علماء نے یہ بھی فرمایا تھا کہ کسی کو سخت بھوک لگ رہی ہے اور کھانا اس کے سامنے آ گیا اور صلاۃ کا بھی وقت ہے تو وہ پہلے اپنا کھانا کھا لے، صلاۃ بعد میں پڑھ لے۔ یہ کیوں صلاۃ کیوں نہ پہلے پڑھ، فرمایا اس میں دال روٹی سوچتا رہے گا، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ کھانا کھا لے تاکہ یہ فکر اس کے دل سے نکل جائے اور متوجہ اللہ ہو کر اپنی عبادت کرے۔ تو یہی چیز فرمایا ذکر میں بھی ضرور ہونی چاہیے، اگر ایسی کوئی بات ہے تو اس سے فارغ ہو جانا چاہیے۔ قولہ تعالیٰ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اللہ تعالیٰ کا گروہ بلا شک غالب ہے۔ فرماتے ہیں اس غلبہ کی تفسیر قوت قلب سے کی جائے تو فہم میں سائل ہے، اور اس پر خواہ اسباب مغلوبیہ کا ظاہر کتنا ہی ہجوم ہو، بوجہ تعلق ملا کہ ان کو ذوف اور استقامت نہیں ہوتا۔ فرمایا اگر اس غلبے کی تفسیر غلبہ قلبی سے کی جائے تو پھر صوفیاء اس میں ہمیشہ کامیاب ہیں کہ تعلق اللہ سے انہیں کوئی چیز روک نہیں سکتی، جان بھی چلی جائے، مال بھی چلا جائے، کچھ ہو جائے تو اس چیز سے انہیں کوئی غالب وہی رہتے جنہیں اس بات سے باز نہیں آتے۔ اگر کوئی روکنا چاہتا ہے میں تمہیں قتل کر دوں گا، تمہارے بیٹے کو قتل کر دوں گا، گھر جلا دوں گا، تو پھر وہ گھر جلا بھی دے تو وہ غالب تو تب ہے کہ یہ اس تعلق اللہ کو چھوڑ دے۔ تو فرمایا اگر قوت قلبی کا غلبہ لیا جائے تو پھر صوفیاء ہمیشہ غالب رہتے ہیں کہ وہ اس کو نہیں چھوڑتے خواہ کچھ بھی ہو جائے۔
لا تتخذوا الذین اتخذوا الی قولہ اولیاء، فرمایا جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب ملی ہے جو ایسے ہیں کہ انہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے، ان کو اور دوسرے کفار کو دوست مت بناؤ۔ فرمایا اس میں دلیل ہے اس بات پر کہ جو اہل اللہ کے طریق کا تمسخر اڑاتا ہو اس کے ساتھ تعلقات نہ رکھے جائیں۔ کوئی ایسا شخص جو اہل اللہ کا یا اہل اللہ کے طریق کا مذاق اڑاتا ہے، فرمایا اس کے ساتھ رشتہ نہ رکھا جائے۔ قولہ تعالی من لعنہ اللہ الی قولہ اضل عن سواء السبیل، جن کو اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا اور ان پر غضب فرمایا اور ان کو بندر اور سور بنا دیے ہوں، انہوں نے شیطان کی پرستش کی ہو، ایسے اشخاص کے اعتبار سے بھی بہت برے ہیں، ایسے شخص ارکان کے اعتبار سے بھی برے ہیں اور راہ راست سے بھی بہت۔ اس میں دلالت ہے کہ مصلحت دینیہ ہو تو مخالف کی ذم کو خوب ظاہر کرے، یہ صبر و حلم کی منافی نہیں۔ یعنی جہاں کوئی دین میں خرابی کر رہا ہو تو یہ صبر نہیں ہے کہ اسے برداشت کیا جائے، یہ صبر کے منافی نہیں ہے، یہ بھی صبر کا حصہ ہے کہ کوئی دینی نقصان کر رہا ہے، کوئی ایسی بدعت جاری کر رہا ہے جس سے دین کا نقصان ہوتا ہے، کوئی ایسا رواج جاری کر رہا ہے جس سے مسلمانوں کے ایمان کو ذوق پہنچتا ہے، کوئی ایسا کام کر رہا ہے جیسے یہ لوگوں نے سود کا نام منافع رکھ کے ہر ایک کو کھلانا شروع کر دیا، تو فرمایا اس کی جتنی بھی کھل کر مذمت کی جائے یہ بھی صبر اور برداشت ہے۔ یعنی صبر کا یہ مطلب نہیں کہ برائی کو برداشت کرتا رہے۔ قولہ تعالی وترى کثیر منهم یسارعون فی الاسم والعدوان واکلهم السحت لبئس ما كانوا یعملون، آپ ان میں سے بہت آدمی ایسے دیکھتے ہیں جو دوڑ کر اور گناہ اور ظلم اور حرام کھانے پر گرتے ہیں، واقعی ان کے یہ کام برے ہیں۔ تو فرمایا اسم ایک رذیلہ ہے جو نتیقیہ سے پیدا ہوا، اور عدوان ایک رذیلہ ہے جو قوت غضبیہ سے ناشی ہے، تو عقل صوت ایک رذیلہ جو قوت شہویہ۔ تو اس میں دلالت ہے کہ افعال کے مصادر اور ملکات ہیں۔ فرمایا یہ دو جرم جو ہیں کہ ظلم کرتے ہیں اور دوسروں کا مال کھانے پہ دوڑتے ہیں، تو یہ دو جرائم جو ہیں ان کی اصل یہ ہے کہ ظلم کرتے ہیں جو مزاج میں قوت غضبیہ ہے اس کے باعث، اور دوسروں کا مال کھاتے ہیں جو قوت شہوانیہ مزاج میں ہے۔ تو جب یہ قوتیں غالب آتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ افعال کے مصادر یا ان کے صدور کا سبب انسان کے اندر کی قوتیں ہیں۔ یہی بات ہے جو میں نے اگلے دن کہی تھی کہ شیطان بندے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، بندہ اپنا دشمن آپ ہوتا ہے، اس کے اپنے اندر ایک کمزوری ہوتی ہے جس سے پکڑ کر اسے خراب کرتا ہے۔ تو اگر اپنے اندر سے وہ کمزوریاں دور کی جائیں تو وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہی بات حضرت یہاں فرما رہے ہیں کہ افعال کے مصادر ملکات ہیں، یعنی جو فعل صادر ہوتا ہے تو جو ملکہ انسانی قوت غضبیہ قوت شہوانیہ دی گئی وہ اس کے صدور کا سبب بنتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرماتے ہوئے فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اب یہ قوت غضبیہ کا بے محل استعمال نہیں کرتے، جنہیں آپ کی معیت نصیب ہوتی ہے وہ کفر کے مقابلے میں ڈٹ جاتے ہیں، لیکن وہی اسی میدان میں جہاں کفر کے مقابلے میں وہ تیغ برہنہ ہیں وہاں مومن کے لیے نسیم سحر بن جاتے ہیں۔ تو قوت غضبیہ اور قوت شہوانیہ پہ وہ قادر ہو جاتے ہیں، ورنہ یہ وہاں غالب ہو جائیں تو انسان حیوان ہو جاتا ہے۔ حیوان میں اور انسان میں کیا فرق ہے؟ حیوان جانور جو ہے اس کے اندر سے جو خواہش اٹھتی ہے وہ اس پہ عمل کر گزرتا ہے،
اب اسے بھوک لگی ہے تو وہ نہیں دیکھتا کہ کھیت مالک کا ہے یا کسی دوسرے کا ہے، چارہ میرا ہے یا دوسرے جانور کا ہے، کاغذ پڑا ہے یا کوئی چھلکا پڑا ہے یا کھانے کی چیز ہے، سڑک پر پڑی ہے یا گندی ہے یا صاف ہے، بھوک لگی وہ کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اسے غصہ آ جائے تو وہ نہیں دیکھتا کہ یہ مالک ہے یا اب تک یہ میری خدمت کرتا رہا، اسی کو مار دیتا ہے۔ یعنی قوت شہوانیہ یا قوت غضبیہ اس کے قابو میں نہیں ہوتی، وہ ان کے قابو میں ہوتا ہے۔ انسانیت یہ ہے کہ یہ قوتیں انسان کے قابو میں ہوتی ہیں اور جہاں ان کا محل ہے وہاں استعمال کرتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ یہ قوت صرف ان کو نصیب ہوتی ہے جنہیں معیت محمد الرسول اللہ نصیب، ورنہ آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں درندوں کی طرح کفار دندناتے پھرتے ہیں، کسی نے جرم کیا ہے یا نہیں، قتل کرنا ان کو شغل ہے، مارے جا رہے ہیں، بیان بھی جاری کرتے ہیں جی بے گناہ مارے گئے۔ اب یہ ڈرون حملے جو ہو رہے ہیں ان میں کتنے گناہ گار مر رہے ہیں؟ ایک گھر پہ اگر وہ بم گرتا ہے سارا گھر تباہ ہو جائے تو عورتیں، معصوم بچے، وہ سارے دہشت گرد تھے، سارے مر جاتے ہیں، لیکن کوئی پرواہ نہیں کرتا، چونکہ قوت غضبیہ ان کے کنٹرول میں نہیں، وہ قوت غضبیہ کے کنٹرول میں ہے۔ اسی طرح لوٹ رہے ہیں دنیا کو، اس ملک میں تیل ہے اس پہ قبضہ کر لو، اس سے گیس مل سکتی ہے اس پہ قبضہ کر لو۔ کیوں؟ قوت شہوانیہ ان کے قبضے میں نہیں، وہ اس کے قبضے میں۔ تو فرمایا صوفی وہ ہے جسے ان قوتوں پر قبضہ اور قدرت حاصل ہو جائے، اور یہ ہوتی ہے برکات نبوی سے، اور برکاتیں ملتی ہیں صحبت شیخ اور توجہ شیخ سے، برکات نبوی جو ملتی ہیں۔ تو بندے کو اپنا تجزیہ بھی کرتے رہنا چاہیے کہ یہ جو ملکے ہیں ودیعت کیے گئے تخلیقی طور پر، مجھے ان پر غلبہ حاصل ہے تو پھر الحمدللہ، اگر ان کو مجھ پہ غلبہ ہے تو مجھے اور محنت کرنی چاہیے۔ قولہ تعالی لولا ینہاہم ربانیون والاحبار الی قولہ الاسم واکلم السوء لبئس ما کانوا یصنعون۔ ترجمہ، ان کو مشائخ اور علماء گناہ کی بات کہنے سے، حرام مان کھانے سے منع کیوں نہیں کرتے؟ ان کی یہ عادت بری ہے۔ تو فرماتے ہیں جو شیخ اور مقتدا باوجود امیر اثر کے منع نہ کرے وہ زیادہ بدحال ہے، اصل مرتکب ہے، کیونکہ مرتکب کے لیے داعی شہوت عارضی ہے، اور شیخ کے لیے حب دنیا ہے جو ملکہ ہو گئی ہے، حب دنیا شہوت سے اکبا ہے۔ فرماتے ہیں اگر آپ بیعت بھی کر لیتا ہے کوئی شیخ اور مرید بھی بنا لیتا ہے، اور اسے پتہ ہے کہ مرید حرام مال کھا رہا ہے یا مرید جھوٹ بول رہا ہے یا مرید رشوت لے رہا ہے، اور اسے منع نہیں کرتا کہ لے خیر رشوت یہ لے رہا ہے، مجھے جو دیتا ہے وہ تو یہ دیتا ہے نا، میرے لیے تو حرام نہیں، فرماتے ہیں اس کے لیے بھی حرام ہے، کیونکہ مرید میں تو لالچ ہے فطری، اور شیخ جو ہے یہ حب دنیا میں گرفتار ہے۔ فرماتے ہیں حب دنیا اس ذاتی لالچ سے زیادہ بری چیز ہے۔ تو یہ صوفی نہیں ہے، یہ شیخ نہیں ہے جو حرام سے منع نہیں کرتا یا گناہ سے منع نہیں کرتا۔ مطلب یہ ہے کہ شیخ یا پیر بنانے کا یا بیعت ہونے کا مقصد اصلی اپنی اصلاح ہے۔ اگر وہی نہیں ہو رہی تو پھر پیر بنانے کا کیا فائدہ؟ اور شیخ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو برائی سے روکے، اور اس کی نسبت، اس کی توجہ اور اس کے ساتھ ذکر اذکار میں یہ قوت ہو کہ بندہ برائی سے رک جائے، برائی کم ہوتی جائے، نیکی بڑھتی جائے۔ اگر یہ نہیں ہے تو نہ مرید مرید ہے، نہ پیر پیر ہے، دونوں کا کوئی حال نہیں، دونوں کا فائدہ نہیں، بلکہ فرماتے ہیں ایسا پیر جو ہے وہ مرید سے زیادہ بدتر ہے، کہ مرید گناہ کرتا ہے تبھی داعیے سے جو پہلے جن کا ذکر ہو چکا، لیکن یہ اسے منع نہیں کرتا حب دنیا میں کہ چلو کچھ بھی کرتا ہے مجھے تو پیسے دے رہا ہے۔ فرماتے ہیں حب دنیا اس فطری داعیے سے زیادہ بری چیز ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اگر یہ لوگ تورات اور انجیل جو کتاب ان کے پاس پہنچ گئی اس کی پوری پابندی کرتے تو یہ لوگ اوپر سے بھی نیچے سے بھی خوب فراغت سے کھاتے پیتے۔
فرمایا یہی حال ہے سالک کا، اگر پورا عمل کرے تو اس پر رزق مانوی یعنی فیوز و برکات کا اضافہ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں طالب کا عمل جتنا سنت کے مطابق ہوتا جائے گا اتنا اسے شیخ کی توجہ جذب کرنے کی توفیق نصیب ہوتی جائے گی، اتنا اس کا فائدہ ہوتا جائے گا۔ ایک بڑی عجیب بات جو میرے مشاہدے میں آئی، حضرات کی کتابوں میں بھی ملتی ہے، سلوک کے مسائل میں بھی ملتی ہے، دیکھا یہ گیا کہ بعض لوگ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ہوتے تھے اور آخر دم تک رہے۔ کچھ لوگ تو ایسے بد نصیب تھے جنہیں وہ نعمت نصیب ہی نہیں رہی، چھوڑ گئے دنیا کے لالچ میں یا کسی اپنی بڑائی کے لالچ میں۔ بعض لوگ سلسلے کے ساتھ ہی رہے، لیکن جب وہ فوت ہوئے تو دنیا میں وہ کہتے تھے ہمارے مراقبات عالم امر تک ہیں، لیکن قبر میں دیکھا تو کسی کے مراقبات ثلاث ہیں اور کسی کے صرف لطائف ہیں۔ یہ کیوں؟ کیسی عجیب بات ہے کہ دنیا میں تو انہیں مشاہدات بھی ہوتے تھے، مناظر بالا نظر بھی آتے تھے، وہاں اپنی روح بھی دیکھتے تھے، تو پھر یہ کیا ہوا؟ تو تحقیق یہ ہے کہ جتنا خلوص شریعت پر عمل کرنے کے لیے اس کے دل میں ہوتا ہے، اس اندازے سے مراقبات اس کے ہمیشہ کے لیے پختہ ہو جاتے۔ باقی ایسے ہوتے ہیں جیسے وہ لائٹ جل رہی ہے تو میرے چہرے بھی پڑ رہی ہے، آپ کے چہرے پہ بھی پڑ رہی ہے، ہم کہتے ہیں ہمارے چہرے روشن ہیں، لیکن اگر وہ بتی بجھ جائے تو پھر نہ میرے چہرے میں روشنی ہے نہ آپ کے چہرے میں روشنی ہے۔ تو باقی وہ مناظر شیخ کے پاس بیٹھ کر اس کی قوت سے، جس طرح ہم اس بتی سے دیکھ رہے ہیں، وہ اس کے انوارات سے، اس کی قوت سے دیکھتے رہتے ہیں۔ تو جب اس سے الگ ہوتے ہیں تو باقی اصل میں وہی جا بچتا ہے جتنے خلوص سے شریعت پر، حضور کی سنت پر عمل کرتے تھے، اس کے مطابق جو چیز، جتنا ان کا عمل تھا اس کے مطابق جو چیز تھی وہ بچ جاتی ہے، باقی کچھ نہیں بچ۔ لہذا اس پہ نہیں رہنا چاہیے کہ میرے اتنے مراقبات ہو گئے، دیکھنا یہ چاہیے کہ مجھ میں کتنے مراقبات حاصل کرنے کی صلاحیت ہے، اور اس صلاحیت کو بڑھانا چاہیے، جس میں دو باتیں ہیں، عمل بھی سنت کے مطابق ہو اور خلوص ہو، سنت خیر النام سے محبت ہو، پیار ہو، دل سے عمل کرے، یہ ضروری ہے۔ قولہ تعالی قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم۔ ترجمہ، آپ فرما دیجئے کہ اہل کتاب تم کسی راہ پر نہیں جب تک توریت کی اور انجیل کی اور جو کتاب تمہارے پاس رب کی طرف سے بھیجی گئی اس کی پوری پابندی۔ اس سے معلوم ہوا کہ بدون اتباع شریعت کوئی کمال معتبر نہیں۔ فرمایا کوئی کتنے بھی کمال کا دعویٰ کرتا رہے، اگر وہ شریعت پر عمل نہیں کر رہا تو سب جھوٹ ہے، استدراج ہے، شیطان کے بنائے ہوئے بکھیڑے ہیں۔ بنیاد شریعت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس پر عمل کے علاوہ کوئی کمال نصیب نہیں ہوتا۔ قولہ تعالی کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم فریقا کذبوا وفریقا یقتلون۔ جب کبھی ان کے پاس کوئی پیغمبر ایسا حکم لایا جس کو ان کا جی نہ چاہتا تھا تو بعضوں کو جھوٹا بتایا اور بعضوں کو قتل ہی کر ڈالتے تھے۔ اس پر استدلال ہے کہ کبائر کی اصل اتباع ہوا ہے، اس لیے صوفیہ اس کے استحصال میں سخت کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا وہ آیت کریمہ ہے کہ ان یہودیوں کے پاس جب نبی آتے تو جو انہیں بات کسی کی پسند نہ آتی یا اس کی تکذیب کر دیتے یا بعض کو شہیدی کر دیتے تھے۔ تو فرمایا ہوائے نفس ہے جو اتباع ہوائے نفس، یعنی اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے کوشش کرنا،
اپنی آرزویں پوری کرنے کے لیے، اور اللہ کا حکم بھی اس میں مانے آئے تو اس کا انکار کر دینا. اس لیے صوفی زیادہ مشائخ زیادہ محنت جو کرتے ہیں وہ اتباع ہوائے نفس کے خلاف بندے کو مضبوط کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ وہ خواہشات نفس کا پیرو نہ ہو بلکہ سنت خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کا پیرو ہو. حسبوا اللہ تکون فتنۃ فعموا وسموا ثم تاب اللہ علیہم ثم عموا وسموا کثیرا منہم. یہی گمان کیا کہ کچھ سزا نہ ہوگی اور اس سے اور بھی اندھے اور بہرے بن گئے، پھر اللہ نے ان پر توجہ فرمائی، پھر بھی اندھے بہرے بنے رہے، ان میں بتیرے. اس میں دلالت ہے کہ اصرار المعاصی سے استدلال بالکل مزمحل ہو جاتی ہے. اس کو بطلان استعداد کہتے ہیں. فرماتے ہیں صوفیوں کو یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ خلاف سنت کوئی کام یا کوئی غلطی یا کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً رجوع اللہ کرے، توبہ کرے، اس کا ازالہ کرے. اگر اصرار اور معاصی ہوتا ہے کہ بار بار وہی گناہ کرنے سے جو استعداد ہے برکات حاصل کرنے کی وہ تباہ ہو جاتی ہے. لہذا کسی گناہ پر اصرار سے بچنا چاہیے. قولہ تعالی لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. بے شک وہ لوگ کافر ہو چکے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم. اس میں بطلان حلول و اتحاد پر جس کے قائل جاہل صوفیاں دلالت کرتا ہے. فرمایا جو جاہل صوفی کہتے ہیں کہ جی یہ میرا شیخ تو بس اللہ اسی میں بستا ہے، یہ درست نہیں ہے. بندہ بندہ ہے، اللہ اللہ ہے، اور اللہ کا حلول کسی چیز میں ممکن نہیں ہے. مخلوق مخلوق ہے، خالق خالق ہے. قولہ تعالیٰ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا. فرما دیجئے کہ اللہ کے سوا ایسے کی عبادت کرتے ہو جو نہ تم کو کوئی ضرر پہنچانے کے اختیار رکھتا ہو. اس میں ابطال ہے مشائخ کو متصرف مستقل سمجھنے کا جیسا جاہلوں کا زوم ہے. ہمارے ہاں بھی یہ ہے. کچھ یہاں ایک گاؤں کے شاہ جو کہلاتے ہیں، بڑے لوگوں کا دعویٰ ہے ہم سید ہیں، پتہ نہیں کون کون ہے، 14 صدیوں کی بات ہے. شکلیں ان کی مختلف ہیں، رنگ ان کی شکلیں ڈرونی ہیں، رنگ سیاہ ہیں، کرتوت برے ہیں، کہتے ہیں ہم سید ہیں. تو یہ کوئی دلیل نہیں بنتی. بہرحال ان کا دعویٰ ہے. تو جاہلوں میں یہ مشہور ہے کہ جی دعا تو ان کی لگے نہ لگے، بد دعا بڑی لگتی ہے، بندہ اجڑ کے رہ جاتا ہے، پھر انہیں پیسے دیتے رہتے. تو فرماتے ہیں اس کا ابطال ہے نفع دینا یا نقصان، یہ اللہ کا اپنا کام ہے، کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ جو رواج ہو گیا ہے نا کہ بعض پیروں کو اس لیے چندہ دیتے رہتے ہیں کہ پیر ناراض ہو گیا تو یہ کارخانہ تباہ ہو جائے گا، پیر ناراض ہو گیا تو بچے مر جائیں گے. فرمایا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور پیر کا کام کسی کو روزی دینا یا زندگی دینا یا مار دینا نہیں ہے. پیر اللہ کا شریک نہیں ہے، یہ کام اللہ کے اپنے ہیں. کسی کو روزی دے، زیادہ دے، کم دے. پیر کا کام مرید کی اصلاح کرنا اور اس میں خلوص پیدا کرنا ہے. یہ گمان رکھنا جیسا جو حلا میں ہے، اور یہ اسی لیے زیادہ شرینیاں دیتے ہیں کہ پیر خوش ہوگا تو فائدہ ہوگا، ناراض ہوگا تو نقصان ہوگا. تو فرمایا یہ باطل ہے، یہ درست نہیں. قولہ تعالی ولا تتبعوا آواء قوم قد ضلوا. ان لوگوں کے خیالات پر مت چلو جو پہلے خود غلطی پر پڑ چکے ہیں. فرمایا ان رسوم کا ابطال ہے جو شریعت کے خلاف ہیں، گو مشائخ کی طرف منسوب ہوں. یعنی جو رواج سنت کے خلاف پڑ چکے ہیں، جیسے 11ویں شریف کو منسوب کر دیا گیا شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف، تو فرمایا بدعت ہے، خواہ کسی بزرگ کی طرف بھی منسوب کر دی جائے اس کی کوئی حیثیت نہیں. اب یہ ثبوت کسی کے پاس نہیں کہ حضرت 11ویں مناتے تھے. کون ثبوت اس کا؟ کہاں ثبوت؟ اور جو کام عہد نبوی میں نہیں ہوا، صحابہ میں نہیں ہوا، تابعین میں، تبع تابعین میں نہیں ہوا، تو اتنے بڑے ولی اللہ کو کیا ضرورت تھی کرنے کی. لیکن
کھانے پینے کا تو اپنا پیٹ بھرنے کا انتظام کرتے ہیں، منسوب ان کی طرف کر دیتے ہیں۔ فرمایا ایسی رسومات جن کی شریعت میں اصل نہیں، وہ باطل ہیں، خواہ وہ کسی بزرگ کی طرف بھی منسوب کی گئی۔ قولہ تعالی ذالک بأن منہم قسیسین ورہبان وانہم لا یستکبرون، اس سبب سے کہ ان میں بہت سے علم دوست عالم ہیں اور بہت سے تارک دنیا درویش ہیں، اور اس سبب سے کہ یہ لوگ متکبر نہیں۔ معلوم ہوا کہ علوم و اخلاق کو اعمال میں دخل عظیم ہے، اسی لیے مشائخ کو اخلاق و علوم کا اعتماد اعمال سے زیادہ ہوتا ہے۔ فرمایا اخلاق، حسن اخلاق اور خلوص، یہ کیفیات جو ہیں دراصل اعمال میں جان یہ پیدا کرتی ہیں، یہ زیادہ اہم معلوم ہوتی ہیں کہ یہاں ان کی تعریف کی کہ وہ تکبر نہیں کرتے، دنیا کا لالچ نہیں کرتے، اور علوم دینیہ حاصل کرتے ہیں، علماء ربانیین ہیں۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ چیزیں، یہ اوصاف جو ہیں یہ اعمال میں جان پیدا کرتی ہیں۔ جتنا کسی میں تکبر نہیں ہوگا یا خلوص ہوگا یا عزت انکساری ہوگی، اتنی اس کے، ایک شخص 2 رکعت پڑھتا ہے، دوسرا بھی 2 رکعت پڑھتا ہے، لیکن ایک 2 رکعت پڑھنے والا جو ہے وہ دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے شاید وہ 2 رکعت بھی مصیبت بن جائیں، اس کی وجہ سے اسے سزا ہو کہ میری عبادت کے نام پر تو نے لوگوں کو دکھاوا کیا، اور ایک شخص کی 2 رکعت شاید سارے گناہ معاف کرنے کا سبب بن جائے کہ وہ خلوص سے سجدہ کر رہا تھا۔ تو فرمایا اعمال کی ظاہری صورت بے اعتبار نہیں، ان اوصاف سے اس میں قوت پیدا ہوتی ہے۔ قولہ تعالی ترا اعینہم تفیض من الدم ہے، آپ ان کی آنکھیں آنسوں سے بہتی ہوئی دیکھتے ہیں، اس میں اس کا اثبات ہے کہ وجد کی حقیقت یہ ہے کہ حالت معبودہ غریبیہ غیر اختیاریہ، یعنی یہ محض بھنگچر اسپیکر اچھل کود وجد نہیں ہے، وجد معمود ہے، لیکن وہ جو غیر اختیاری ہو اور کسی اچھے کام پر اس پر ایک کیفیت وارد ہو جائے اور اس کیفیت میں اس سے کوئی برائی یا گناہ صادر نہ ہو۔ قولہ تعالی وما لنا لا نؤمن باللہ ما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، ہمارے پاس کون سا عذر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور جو حق ہمارے پاس پہنچا اس پر ایمان نہ لائیں اور اس کی امید رکھیں کہ ہمارا رب ہم کو نیک لوگوں کی معیت میں داخل کرے گا۔ اس میں دلیل یہ ہے کہ محض امید رکھنا بغیر عمل کے اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ یوں تو ہر بندے کو امید ہوتی ہے نا، اللہ مجھے جنت میں لے جائے، اور ہم ہر بندے کے لیے کہتے ہیں جی اللہ اسے امان دے اور اسے جنت نصیب کرے۔ یہ کسی نے جملہ گھڑا تھا مرنے والے کے لیے کہ اللہ اسے امان دے، یعنی اپنے عذاب سے پناہ میں۔ اب وہ بدلتے بدلتے یہ ہو گیا کہ اب کہتے ہیں اللہ اسے ایمان دے، حالانکہ ایمان تو زندگی میں چاہیے، مرنے کے بعد ایمان کہاں سے لائے گا؟ مکلف تو زندگی تک تھا، جب زندگی ختم ہو گئی تو اب ایمان کہاں سے لائے گا؟ تو اب کسی زندہ کو بھی یہ کہہ دیا ہے نا اللہ تجھے ایمان دے، تو وہ ناراض ہو جاتا ہے کہ یہ میرے مرنے کی دعا کر رہے ہیں، ایمان تو مرنے والوں کو چاہیے۔ تو فرماتے ہیں یہ جہالت ہے۔ محض امید رکھنا بغیر عمل کے، فرماتے ہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اگر امید رکھتے ہو بخشش الہی کی تو وہ کام کرو جو بخشش الہی کا سبب بنتے۔ قولہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اے ایمان والو اللہ نے جو چیزیں تمہارے واسطے حلال کی ہیں ان لذیذ چیزوں کو حرام مت کرو۔ اس میں ترک حیوانات کا ابطال ہے جو بعض مدعیان طریقت کا، یہ جو بعض جاہل صوفی کہتے ہیں جی کھانا چھوڑ دو، پینا چھوڑ دو، میں لسی نہیں پیتا، میں فلاں شربت نہیں پیتا۔ یہ 2 سبب ہوتے ہیں۔ دیکھو، ایک سبب ہوتا ہے کہ کھانے یا مشروبات مشکوک ہوں تو کوئی نہ کھائے، وہ الگ بات،
لیکن یہ نیکی سمجھنا کہ اللہ نے مجھے دیا تو ہے، میں کھاتا نہیں ہوں، اللہ نے مجھے رزق دے رکھا ہے، میں لباس اچھا نہیں پہنتا، فرمایا یہ نیکی نہیں ہے، یہ ناشکری ہے۔ اور جو بندہ حق پر ہوگا وہ ایسا نہیں کرے گا۔ یہ جاہل صوفی جن کے پاس ہوتا کچھ نہیں، دعویٰ تصوف کا ہوتا ہے، وہ یہ حلیے بناتے رہتے ہیں اور اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ قولہ تعالی انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ۔ ترجمہ ہے، شیطان تو یوں چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہیں آپس میں عداوت اور بغض میں مبتلا کر دے اور اللہ کی یاد سے اور نماز سے باز رکھے۔ اس میں دلالت ہے کہ معاصی میں جیسے اخروی مضرتیں دینوی مضرتیں بھی ہیں۔ فرماتے ہیں اس میں اس بات پر دلیل ہے کہ گناہ سے آخرت تو تباہ ہوتی ہے، گناہ سے دنیا میں نیکی کرنے کی توفیق بھی سلب ہو جاتی ہے۔ یعنی گناہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آخرت تو اس سے بگڑتی ہی بگڑتی ہے، نیکی کرنے کی توفیق بھی سلب ہو جاتی ہے، اس لیے گناہ سے بچنا چاہیے۔ قولہ تعالی لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما اطعموا اذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا۔ ایسے لوگوں پر جو ایمان رکھتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جس کو وہ کھاتے پیتے ہوں، جبکہ وہ لوگ پرہیز رکھتے ہوں، ایمان رکھتے ہوں، نیک کام کرتے ہوں، پھر پرہیز کرنے لگتے ہیں، اور ایمان رکھتے ہوں پھر پرہیز کرنے لگتے ہیں۔ تقوی ایمان کو مقرر لانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ ان دونوں میں بہت درجات ہیں۔ ایک دوسرے پر فوق ہے جنہیں سالک ترقی کرتا ہے۔ فرمایا دو چیزیں جن کو اللہ کریم نے اس آیت کریمہ میں بار بار دہرایا ہے، وہ ہیں تقوی اور ایمان۔ ایمان سے مراد خلوص ہے، تقوی سے مراد شریعت پر عمل ہے۔ اگر اسے آسان سمجھا جائے، آسان کیا جائے سمجھانے کے لیے، تو ایمان سے مراد ہے کہ خلوص ہو دل میں، اور تقوی سے مراد ہے کہ پوری کوشش کرے کہ شریعت مطہرہ کے احکام پر عمل کرے۔ فرمایا یہ دو چیزیں ہیں جو سالک میں ترقی کی استعداد پیدا کرتی ہیں، اور جو برکات اسے نصیب ہوتی ہیں وہ اس کی اپنی ذات کا حصہ بنتی جاتی ہیں۔ قولہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ قدر شکار سے تمہارا امتحان کرے گا۔ اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ بعض اوقات مشائخ مرید کے صدق کا امتحان بھی کر لیتے ہیں، بعض اوقات کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں کتنا خلوص ہے۔ قولہ تعالی ومن قتلوا منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل علی قوله من عاد فینتقم اللہ منہ۔ ترجمہ جو شخص تم میں سے اس کو جان بوجھ کر قتل کرے اس پر پاداش واجب ہوگی، مساوی ہوگی اس جانور کے جس کو اس نے قتل کیا، جس کا فیصلہ تم میں سے دو معتبر شخص کر دیں گے۔ یہ وہ ہے احرام میں اگر کسی چیز کو جانور کو مار دیتا ہے یا شکار کر لیتے تو اس کے بارے تو فرمایا اس میں اصل ہے کہ اہل ریاضت اول خطا پر اپنے نفس کو ایسی سزا دیتے ہیں جس کا تحمل اس کو آسان ہوتا ہے، اگر عود کرے تو ایسی سزا دیں جو اس پر قدر دشوار ہو۔ وہاں سے استدلال کیا ہے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اہل تصوف اگر غلطی ہو جائے تو کچھ نہ کچھ سزا دیتے ہیں نفس کو۔ کوئی برا خیال آیا تو دوسرے دن روزہ رکھ لیا کہ تجھے مال کھانے کی ہوس تھی، آج تجھے حلال بھی نہیں دوں گا، نفلی روزہ رکھ لیا۔ تو فرماتے ہیں اس کی اصل ہے اس آیت میں کہ اگر کوئی غلطی کرے تو اس پر سزا اسے دی جائے، یا پھر غلطی کرے تو اس سے زیادہ سزا دیتے ہیں۔ فرمایا یہ صوفیوں کے اس کام کی اس آیت کریمہ میں اصل موجود ہے۔ قولہ تعالی احل لکم صید البحر وطعامہ، تمہارے لیے دریا کا شکار پکڑنا اس کا کھانا حلال کیا گیا۔ اس میں
تعدیل اور اس میں غلو کرنے سے نہیں ہے۔ فرمایا یعنی خشکی کا جو جانور ہے اسے جب تک آپ پکڑ کر حلال نہیں کریں گے وہ کھا نہیں سکیں گے۔ سمندر کا جو شکار مچھلی وغیرہ ہے اسے آپ پکڑتے ہیں تو بغیر ذبح کیے وہ حلال ہے۔ تو فرمایا اس سے اس بات پہ دلیل ہے کہ عمل میں تعدیل ہونے، متوازن ہونا چاہیے، غلب نہیں ہونا چاہیے، زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی اگر خشکی کے جانور کو اللہ نے حکم دیا کہ بغیر ذبح کے نہیں کھا سکتے تو دوسری طرف نرمی کر دی کہ سمندر سے پکڑو تو بغیر ذبح کھا سکتے۔ تو فرمایا جو مجاہدہ بھی کیا جائے اس میں غلب نہ کیا جائے بلکہ اس میں تعدیل ہونی چاہیے۔ قولو تعالی ما جعل اللہ من بحیرہ، ترجمہ اللہ تعالیٰ نے نہ بحیرہ کو مشروع یعنی ان چیزوں کو مشروع نہیں، اس میں ابطال ہے اہل جاہلیت کی اس بدعت کا کہ بعض چیزوں کو غیر اللہ کے نامزد کر دیتے ہیں، جیسے بعض جعلا ارواح طیبہ کے ساتھ تبرک، جس طرح آج کل بھی لوگ کہتے ہیں جی یہ بکرا فلاں بزرگ کے مزار کا ہے، یہ مرغہ فلاں بزرگ، تو پھر اسے خود نہیں کھاتے، پھر اسی مزار پر دیتے ہیں، خواہ وہاں وہ حرام خور شرابی کبابی بنگی چرسی کھاتے رہیں۔ فرمایا یہ چیز باطل ہے، سب چیز اللہ کی ہیں اور کسی بزرگ کے نام پر مختص نہیں کی جا سکتی۔ قولہ تعالی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمائے ان کی طرف اور رسول کی طرف رجوع کرو، تو کہتے ہیں ہم کو وہی کافی ہے جس میں اپنے بڑوں کو دیکھا۔ اس میں جاہل صوفیہ کے اس طریقہ کے ابطال ہے کہ جب ان سے کے سامنے شریعت پیش کی جاتی ہے تو وہ اپنے مشائخ کا حوالہ دیتے ہیں، یہ ہمارے بزرگ ایسا نہیں کرتے تھے، ہم ایسا نہیں کرتے۔ فرمایا یہ باطل ہے، کوئی بزرگ خلاف شریعت عمل نہیں کرتا، یہ بزرگوں کے نام پر بعد والے خلاف، اگر واقعی وہ بزرگ ہے تو خلاف شریعت ہے تو بزرگ نہیں ہو سکتا، بزرگ ہے تو خلاف شریعت نہیں ہو سکتا۔ یہ بعد والے بزرگوں کے نام پر غلط رواج جاری کر دیتے، اور پیچھے آنے والوں کو اگر کہا بھی جائے کہ یہ شرعن جائز ہے، کہتے نہیں ہمارے پیر صاحب ایسا کرتے تھے ہم تو کریں گے۔ فرمایا یہ درست نہیں ہے۔ قولہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنی فکر کرو۔ بعض تفاسیر پر جیسا روح میں ہے کہ اس میں کفار و فساق کی حالت پر زیادہ افسوس حسرت کرنے سے مومنین کو منع کیا گیا، اور یہی طریق عارفین کا ہے کہ امر بالمعروف نہیں یا نہی منکر کو لے کر چلنے کے بعد کسی کے زیادہ درپے نہیں ہوتے۔ فرمایا یہ بڑی خوبصورت بات حضرت نے کہی قرآن سے اخذ کر کے، اور آج اگر آپ دیکھیں تو اکثر انسانوں کا مزاج یہ ہے کہ انہیں اپنی فکر نہیں ہوتی، سارا دن گنتے رہتے ہیں فلاں یہ کرتا ہے، فلاں کا بیٹا وہ کرتا ہے، فلاں کی بیٹی نے یہ کر دیا، فلاں کے گھر میں یہ ہوتا ہے، فلاں نے چوری کی، فلاں جھوٹ بولتا ہے، فلاں اپنی بات 24 گھنٹے میں ایک بار بھی نہیں کرتے کہ میرا حال کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں اس آیت کریمہ سے دلیل یہ ہے آمنو علیکم انفسکم، تم اپنی جان کے ذمہ دار ہو، لوگوں کی فکر کرنے کی بجائے اپنی فکر کرو کہ میں نے دن بھر میں کیا جملے کہے، ان میں کتنے جائز کتنے ناجائز ہیں، دن بھر میں کتنے کام کیے ان میں کتنے ناجائز ہیں کتنے جائز، تم سے تمہارا سوال ہوگا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج تو بالکل حال ہی ہو گیا کہ سارا دن ہم دوسروں کو زیر بحث لاتے ہیں، اپنی فکر کوئی نہیں کرتا۔ تو فرمایا تصوف یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کے سپرد کرو اور اپنی فکر کرو، اپنے حالات کا تجزیہ کرتے رہو۔ علیکم انفسکم، تم سے تمہارے متعلق جواب لیا جائے گا۔ قولہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت الی الآخر الآیات، اے ایمان والو آپس میں دو شخص بھی وصی ہونا مناسب جبکہ تم کو کسی میں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انتظام کی رعایت ہر امر میں ضروری ہے، وہ دینوی ہو اور کیوں نہ ہو، بند نظامی سے اہل حقوق کے مسالے میں خلل پڑتا ہے۔ فرمایا جب اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ کسی کی موت بھی آ جائے تو وہ اپنے مال میں وصیت کرے، دو گواہ بنائے، اگرچہ بعد میں جب وراثت کے متعلق احکام نازل ہو گئے تو پھر اس کی ضرورت نہ رہی، حکم ختم ہو گیا۔ آیت آج بھی موجود ہے
چونکہ وہ وراثت میں پہلے احکام وراثت نہیں تھے تو وصیت کرنے کا حکم تھا، پھر احکام وراثت آ گئے تو وصیت کی ضرورت ختم ہو گئی۔ لیکن بعض احکام جو منسوخ ہوئے ہیں وہ 3 طرح کے ہیں۔ بعض آیات اٹھا لی گئی، حکم باقی ہے، جیسے رجم کا۔ بعض احکام ایسے ہیں جن کی آیات باقی ہیں اور حکم ختم ہو گیا، آیت تلاوت کا اور اس کی برکات کے لیے وہ باقی ہے، تو یہ اس قسم کا ہے۔ تو فرمایا جب اللہ نے عند الموت بھی یہ حکم دیا کہ مال کہاں کہاں کیسے ہوگا، 2 گواہ بنا، اس کا مطلب ہے کہ زندگی بھر انتظامی امور کا اہتمام کرنا یہ ضروری ہے۔ یہ کوئی تصوف نہیں ہے کہ جو جس کا جی چاہے کرتا رہے، جی ہم تو درویش لوگ ہیں، ہم تو نہیں، فرمایا نہیں، یہ نہیں۔ جب تک مکلف ہے جو اس کے ذمے اس کے احسن انتظام کا وہ ذمہ دار ہے، یہی تصوف ہے۔ اگر یہ نہیں کرے گا تو لوگوں کے حقوق ضائع ہوں گے، حقوق ضائع کر کے کون سا تصوف، کون سے برکات حاصل کرے گا۔ قولو تعالیٰ لا علم لنا، جو فرشتوں نے عرض کیا تھا کہ یا اللہ ہمیں کوئی خبر نہیں، فرماتے ہیں ایسی حالتوں کا اثبات ہے جس میں استغراق و سکر یا فنا و محو و غیبت، یعنی صوفیوں پہ جو کبھی کبھی استغراق یا صاحب آ جاتا ہے، تو فرشتوں نے بھی جب اللہ نے سوال کیا تو جلالت الہی سے گھبرا کر کہا یا اللہ ہمیں کوئی خبر نہیں، تو جان تیرا کام جانے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ صوفیوں پہ بھی یہ حالت وارد ہو جاتی ہے جب انہیں کسی بات کی خبر نہیں رہتی۔ قولہ تعالی اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک وعلی ان اکون علیک وعلی والدتک۔ ترجمہ، جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے عیسیٰ ابن مریم میرا انعام یاد کرو جو تم پر اور تمہاری والدہ پر ہوا، سے ثابت ہے کہ کسی کامل کی اولاد میں ہونا بھی ایک نعمت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تم پر میں نے احسان کیا، تمہاری والدہ پر، والدہ کے حوالے سے اور حضرت مریم کو ان کی والدہ ہونا بھی اپنا احسان فرما رہے ہیں، تو فرماتے ہیں اس میں دلالت ہے کہ کامل کی اولاد سے ہونا بھی ایک شرف ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں اولاد ثابت ہونا بھی شرط ہے، اگر اس کامل کے احکام کی پیروی نہ کرے تو قرآن کے مطابق وہ اس کی اولاد ہی نہیں۔ جس طرح نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں قرآن نے فرمایا اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٌ، وہ آپ کا بیٹا نہیں، حالانکہ آپ کا سگا بیٹا تھا، فرمایا وہ آپ کا بیٹا نہیں اس لیے کہ اس کا کردار صحیح نہیں ہے، اس کے اعمال آپ کے اعمال سے مطابقت نہیں کا۔ تو اگر اعمال بھی بزرگ کے کردار کے مطابق ہوں اور اس سے خونی رشتہ بھی ہو تو نور و نلان ہو، یعنی بیٹا یا اس کی نسل سے ہونا اس کے اتباع اور اطاعت کے ساتھ مشروط ہے۔ قولہ تعالیٰ قالوا اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ اللہ سے ڈرتے رہو اگر ایمان والے ہو، تو ایسے معجزات کی درخواستوں سے بچو، ان سے اہل زجر ہے خارق کو تلاش کیا جائے۔ فرمایا اس میں ان لوگوں کی مذمت کی جاتی ہے جو اہل اللہ سے محض کرامت کے متمنی رہتے ہیں، جب کرامت ہوگی تو پھر ان کے ساتھ اللہ اللہ کریں گے۔ فرمایا یہ بات اچھی نہیں ہے، اگر کسی اللہ والے کی صحبت میسر آئے تو اللہ اللہ کرے، یہ شرائط نہ لگاتا رہے، کرامت کا منتظر نہ رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو
وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔